سب سے پہلے تو یہ جو حالیہ بیانات کا سلسلہ ہے جس میں میں نے نوٹ کیا کہ تہران میں یو کے ایمبیسی کے عملے کو بلا لیا گیا، اسرائیل کے دو تین شہروں میں امریکی ایمبیسی نے وارننگ جاری کی۔ امریکی اخبارات مانتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو آن بورڈ کیا، B-1 طیاروں کا استعمال شروع ہو چکا ہے اور پھر آنکھ کے بدلے آنکھ کی کہانی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جنگ پھیلے گی یا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے مذاکرات کی اور پانی ڈالنے کی؟ جامی صاحب، ایک بات میں کہوں گی، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیے ہیں یا باقی میں نیشنل یا انٹرنیشنل میڈیا پہ بات کرتی آ رہی ہوں، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں کہتی ہوں کہ جو میری تھیری ہے ایگزاشنسٹک مسٹری یا عدم توازن کی جو تھیری ہے، دیکھیں جنگ شروع ہوتی ہے جس انداز سے شروع ہوئی، اسرائیل اور امریکہ نے مل کے شروع کی، ایران نے جس طرح سے ریزسٹنس کی، میں شروع سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ تینوں مراحل جو ہیں ہمیں وہ میری تھیری میں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ تھکتا کون سا فریق پہلے ہے، پھر برداشت میں کس میں زیادہ ہے، اور پھر تیسرا فریق وہ فریق بن جاتا ہے جو ان کی بات چیت کراتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ تھکن تو امریکہ کی دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ وہ کتنے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان عراق کی وار میں اتنا ان کو نقصان نہیں ہوا ہوگا ٹریجری کو جتنا کہ ایران وار میں ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے۔ ایران کی جب میں بات کرتی ہوں تو وہ ان کی برداشت ہے کہ وہ کس حد تک برداشت کر رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، وہ امریکہ ایک حملہ کرتا ہے، ایران اس کا جواب دیتا ہے۔ اس میں آپ ایک بات یہ بھی نوٹ کریں کہ بیچ میں جب MOU سائن ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو ایک تھوڑا سا وقفہ ہے جنگ بندی کا، وہاں پہ ایران نے کے متعلق یہ جو افواہ تھی یا خبر تھی کہ ان کے سارے ریسورسز ڈپلیٹ ہو گئے ہیں یا معاشی حالت ان کی بہت خراب ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر پھر کوئی حملہ ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ ڈرون کشتیاں استعمال کی، اسی طرح کی 2 اور ٹیکنالوجیز استعمال کی خلیجی ممالک کے اوپر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس میں برداشت ہے اور وہ اس جنگ کو مزید امریکہ کے ساتھ کھینچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن جو دوسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے میں اس کے اوپر بھی آپ کی رائے چاہوں گا۔ جو میں نے بتایا کہ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو بات کی ہے، یہ تو بڑا امتحان میں ڈال دیا اس نے سعودی عرب کو، بڑی شرط رکھ دی ہے، پوری عالم اسلام کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سیبل نیوکلیئر ڈیل کرنے کو تیار ہوں امریکہ سعودی عرب کے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے۔ یہ کس قدر مشکل ہے؟ کیا سعودی عرب حصہ بن سکتا ہے؟ اس شرط کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس کے؟ دیکھیں جی، ایک نمبر 1 تو یہی ہے کہ ہم لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت اس وقت جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جوہری معاہدہ کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس کو وہ ایک طرح سے ابراہم اکارڈ کے ساتھ وہ لنک کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا تو ہم ان کو جوہری توانائی، اور جو کہ آبویسلی کہ جو انٹرنیشنل گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہوگا، اور 90 دن کے اندر کانگریس اور سینٹ جو ہیں اس کی اپروول دیں گے۔ لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ کس وقت یہ انہوں نے آفر کی ہے، اور سعودی عربیہ کے لیے اور ایران کے لیے ایک ایسی سچویشن بن جائے گی کہ جس میں مسلمان ملک جو ہے وہ مسلمان ملک کے خلاف جنگ لڑے گا۔ لیکن سعودی عربیہ نے ابھی تک جواب نہیں دیا، وہ اس بیسس پہ کہ آپ دیکھیں ایران اور سعودی عربیہ کے سیکٹیرین ایشوز تھے، لیکن اس جنگ میں باوجود اس کے کہ ایران نے امریکی اثاثوں کے اوپر سعودی عربیہ میں حملہ کیا، سعودی عربیہ نے ایک نیوٹرل ایک طرح سے سٹانس رکھا ہوا ہے، انہوں نے امن کی اور ڈائیلاگ کی بات کی ہے اور خود بھی اس میں انوالو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں مصر ہے، ترکی ہے، قطر ہے، پاکستان ہے،
امان ہے، ان کے جو لیڈرشپ ہیں وہ ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو. کیونکہ اگر تو خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال آتی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ حوثیوں نے جیسے آپ نے کہا کہ ان کے 2 ٹینکرز پہ حملہ کیا ہوا ہے اور وہ باب المنڈب کو بھی بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. سو یہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہو جائے گی، اور سعودی عربیہ اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو میرے خیال میں اسرائیل کا مقصد اس میں پورا ہو جاتا ہے. میں کچھ نہیں کہوں گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کیا خیالات ہیں اس کے متعلق کہ اگر تو اس خطے میں ایک ملک کو وہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جوہری توانائی کو ختم کرنے کے لیے اور دوسرے کو جوہری توانائی کی اجازت دے رہے ہیں، تو یہ خطہ جو ہے میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے جنگ کا ایک ہاٹ سپاٹ بنے گا. بالکل ٹھیک.